چھوٹے دن آ گئے ہیں۔ درس انشاءاللہ سردیوں کے دوران 7-8 منٹ کے اندر انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے اللہ کی توفیق سے، تاکہ دکاندار احباب کو زحمت نہ ہو۔ آج کے اس تذکیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ایک معروف اور آسان ذکر کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ 4 کلمات ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات جو ہیں ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں ذکر کی ہیں وہ مختلف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقدمات قرار دیا ہے۔ مقدمات کا مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھنے والا یعنی ایمان کی حالت میں جو یہ کلمات اکثر پڑھتا رہتا ہے، محشر کے میدان میں جب اسے حساب کے لیے بلایا جائے گا تو یہ کلمات مجسم ہو کر یہ اللہ کے حضور پیش ہو کے اللہ سے اس پڑھنے والے کی سفارش کریں گے اور اس کی بخشش کرائیں گے۔ ایک بڑی اہم فضیلت ان کلمات کی یہ ہے کہ یہ محشر کے میدان میں آپ کے نام پر، آپ کے بلاوے پر اللہ سے جا کر یہ آپ کے لیے سفارش کریں گے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات سفارش کرنے والے کی سفارش کبھی قبول ہوتی ہے، کبھی رد ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو پڑھنے کی ایک فضیلت یہ بتائی ہے کہ المنجیات، یہ کلمات نجات دینے کا سبب ہوں گے، پھنسے ہوئے بندے کے لیے بخشش کرا کے آئیں گے، یعنی ان کی جو سفارش ہے وہ قبول ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت والے دن کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے یا اس کی سفارش کر سکے جسے اللہ معاف نہیں کرنا چاہتا۔ سفارش وہ کرے گا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، جسے اللہ اجازت دے گا، اور سفارش اس کی جائے گی جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ وَيُحِدُّ لِي حَدًّا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ مجھے جب سفارش کی اجازت فرمائیں گے تو ایک حد مقرر فرما دیں گے کہ ان کی سفارش آپ کر سکتے ہیں اور ان کی آپ سفارش نہیں کر سکتے، میں نے انہیں معاف نہیں کرنا ہے۔ تو یہ کلمات آپ کو سفارش کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ یہ کلمات کثرت سے پڑھا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم میں حدیث ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے والا، ہر دفعہ سبحان اللہ پڑھنے پر آپ کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ جامع ترمذی میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ تو آپ ہزاروں لاکھوں دفعہ پڑھا کریں تاکہ چھوٹے گناہ برڈن نہ بنے۔ یہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو جمع ہو کر بڑے بن جاتے ہیں اور پھر بندے کے لیے ہلاکت کا سبب ہوتے ہیں۔ تو یہ کلمات کثرت سے پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ پڑھنے سے ترازو بھر جائے گا۔ الحمدللہ 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 آپ پڑھتے ہیں جو، یہ کلمات اتنے اللہ کے نزدیک اہم ہیں اور وزنی ہیں کہ ترازو میں انہیں رکھا جائے گا تو ترازو بھر جائے گا، اور ترازو جو ہوگا اس میں 7 آسمان و زمین سب کچھ آ جائے نا، ترازو اس سے بھی بڑا ہوگا۔ تو الحمدللہ کہنے کی یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح مسلم میں آئی ہے۔ الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان، پاکیزگی ایمان کا بڑا حصہ ہے اور الحمدللہ کہنے سے ترازو بھر جائے گا۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، اور سبحان اللہ والحمدللہ کہنے سے زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا اللہ پور کر دیتا ہے ثواب سے۔ سبحان اللہ والحمدللہ سے زمین و آسمان کا خلا اللہ پور کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں بخاری میں ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی اے اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر سکھائیے جس کو میں اپنا لوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا ربی کل عبادک یقولون لا الہ الا اللہ، آپ کے سارے بندے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، میں نبی کلیم اللہ، میں نے چاہا کہ خاص وظیفہ مجھے ملے، انہیں یہ لگا کہ یہ عام وظیفہ ہے اور یہ خاص،
نہیں ہے، یہ تو ہر کوئی کہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور ان کے درمیان کی ساری مخلوقات وضعت فی کفۃ و وضعت لا الہ الا اللہ فی کفۃ، ایک پلڑے میں وہ رکھی جائے، ایک پلڑے میں یہ لا الہ الا اللہ کہا ہوا رکھا جائے، تو لازالت بہم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ان سارے آسمانوں اور زمین اور ساری مخلوقات کو کم کر دے گا، اور وہ خود لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ حساب دینے کے لیے آئے گا، ایک نیکی بھی اس کے پاس نہیں، اور اس کے 99 رجسٹر ہوں گے جو اس کے گناہوں کی تفصیل میں بھرے ہوئے ہوں گے، اور تا حد نگاہ پھیلے ہوئے ہوں گے، جہاں تک نظر جاتی ہے اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے۔ رجسٹر لا کے رکھے جائیں گے، نیکیوں کا رجسٹر نہیں، ایک پرچی لائی جائے گی، وہ خود کہے گا اللہ یہ پرچی ان رجسٹروں کے مقابلے میں کیا کرے گی؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے آج انصاف کا دن ہے، ہم تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے ہیں۔ پرچی لا کے رکھ دی جائے گی، ترازو کو اٹھایا جائے گا، پلڑا پرچی والا جھک جائے گا اور دوسرا پلڑا اٹھ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ اس پلڑے میں، اس پرچی میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، شاید آخری وقت میں اس نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ اتنا اہم کلمہ ہے۔ تو آج کی اس یاد دہانی میں، اس نصیحت میں یہ ہے کہ اپنی زبان کو ان 4 کلمات کے ساتھ تر رکھیں۔ ان کی اجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی اجرت کے بدلے اللہ اگر مجھے یہ آفر دے کہ یہ اس کا ثواب چھوڑ دیں اور ساری دنیا لے لیں تو میں ساری دنیا چھوڑ دوں گا، میں ان کا ثواب نہیں چھوڑوں گا۔ ترتیب جو مرضی رکھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ واو اس میں شامل کریں، ایک بات ہے واو شامل نہ کریں، ایک بات ہے سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جس ترتیب سے بھی پڑھیں ثواب یہی ہے، نہ کوئی ممنوع وقت ہے، نہ کوئی وضو کی پابندی ہے، نہ کوئی اور پابندی ہے، آٹومیٹک گناہ معاف ہوتے جائیں گے، درجات بلند ہوں گے، ثواب سے ترازو بھر جائے گا، اللہ کے آپ پسندیدہ ہو جائیں گے، اور آخرت کا معاملہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق۔